السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبیرہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش پر بزرگوں نے طے کیا تھا وہ اس کی شادی میرے بھائی ارحم سے کریں گے۔ چچا کی ملازمت ایسی تھی کہ ان کا تبادلہ مختلف شہروں میں ہوتا رہتا تھا، لہٰذا وہ کم دنوں کے لیے آبائی شہر آیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، ہم سبھی بڑے ہو گئے۔ اب عبیرہ اور ارحم بھائی کی شادی کا معاملہ زیر بحث لایا گیا اور چچا جان نے رشتے کے لیے والد پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ والد صاحب نے بیٹے سے بات کی۔ ارحم نے کہا میں عبیرہ سے شادی نہیں کروں گا۔ اس پر والد صاحب ناراض ہو گئے۔ کہا کہ تم نے بہنوں کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، اگر تم ان کی بیٹی سے شادی نہ کرو گے تو تمہارے چچا بھی ہماری لڑکیوں کا رشتہ نہیں لیں گے، تب ہمیں لامحالہ غیروں کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ والدہ نے بھی یہی بات کی، بیٹے سے التجا کی کہ وہ عبیرہ سے شادی پر راضی ہو جائے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ماں کی بات کو رد نہ کر سکے اور عبیرہ سے شادی پر راضی ہو گئے، جبکہ انہیں یہ لڑکی قطعی طور پر پسند نہ تھی۔ ان کی اس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ تھی، وہ کچھ آزاد خیال اور فیشن کی دل دادا تھی، جبکہ بھائی کو سادگی پسند تھی۔ اس کے علاوہ عبیرہ کے بارے میں کچھ غلط قسم کی باتیں اڑ گئی تھیں جو عبیرہ کے کانوں تک پہنچ چکی تھی، اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ شادی کرنے سے گریزاں تھے۔ بلا شبہ عبیرہ ایک لاابالی اور فضول خرچ لڑکی مشہور تھی۔ بھائی نے ماں سے کہا صرف بہنوں اور آپ کی خاطر دل پر پتھر رکھ رہا ہوں، ورنہ عبیرہ مجھے ذرا پسند بھی نہیں ہے۔ بہرحال عبیرہ اور ارحم کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد میری دونوں بہنوں کی شادی بھی چچا کے بیٹوں سے ہو گئی۔ 3 گھر تو بس گئے، لیکن ارحم کا سکون لٹ گیا، حالانکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس شادی کو ہر صورت نبھائے گا کیونکہ بہنیں اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ میرے بھائی نے بیوی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر عبیرہ کا دل ہمارے گھر میں نہ لگا۔ اس کا رویہ ہر کسی سے سرد رہا۔ دراصل وہ بھی بھائی سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی، بلکہ جہاں ملازمت کرتی تھی وہاں کے ایک افیسر سے دلی وابستگی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، مگر چچا نے بیٹے کی ایک نہ چلنے دی اور زبردستی ارحم سے بیاہ دیا۔ اس زبردستی شادی کی یہ انجام ہوا کہ عبیرہ نے ہمارے گھر کو اپنا گھر نہ جانا، آئے دن بہانہ بنا کر میکے جا کر رہنے لگی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی سے نواز دیا، لیکن ممتا بھی اس کے دل میں شوہر اور گھر سے محبت پیدا نہ کر سکی۔ اس کے دل میں بھی اپنے کولیگ کی محبت موجود تھی۔ وہ ایک ماہ میں بمشکل 10 روز ہمارے گھر رہتی، باقی دن میکے میں گزارتی۔ اس کے والدین سمجھاتے، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے بھائی کو اور پریشانی رہتی۔ آخر اس کی بیوی اپنے گھر میں کیوں نہیں رہتی؟ وہ ان دنوں بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے تھے، گاڑی بھی ٹھیک سے نہیں چلا پاتے تھے، باتیں کرتے کرتے کھو جاتے۔ یہی حال ان کا گاڑی ڈرائیو کرتے وقت ہوتا تھا۔ انہیں یاد ہی نہ رہتا تھا کہ وہ روڈ پر ہیں اور گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں۔ بالآخر ان کی ذہنی کیفیت نے ایک دن اس کی زندگی چھین لی۔ دفتر کے کسی کام سے وہ سرگودا جا رہے تھے، راستے میں ایک جیپ سے ٹکرا گئے۔ گاڑی بے قابو ہو کر سڑک پر لگی لوہے کی ریلنگ کو توڑتے ہوئے نشیب میں جا گری اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان دنوں والد صاحب سعودی عرب میں تھے، جہاں وہ ایک کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے۔ انہیں بیٹے کی وفات کی اطلاع ملی تو فوراً آ گئے۔ یہ صدمہ ان کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت گہرا تھا، جسے سہنا کسی قیامت سے کم نہ تھا، مگر سہنا ہی تھا۔ جب ذرا صدمے سے سنبھلے تو والد صاحب نے دادا سے بینک بیلنس کے بارے میں پوچھا، کیونکہ وہ پیسے دادا جان کے اکاؤنٹ میں ڈلواتے تھے۔ دادا جان نے بتایا کہ کچھ ہی رقم باقی ہے، گھر پر خرچہ ہوتا رہا ہے۔ امی کو تو ابو کی کمائی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، انہیں اتنا خرچہ دیا جاتا کہ بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ میرے والد کی محنت شاکہ کی کمائی کا کوئی حساب نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے حساب سے والد سے حساب بھی نہ پوچھ سکتے تھے۔ اب وہ خالی دامن تھے۔ بیٹے کی جوان موت کے صدمے نے ان کی ہمت چھین لی اور اس سانحہ دل خراش کے سبب ان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے ان کے جسم سے تمام خون نچوڑ لیا ہو۔ اپنی امیدوں کے اکلوتے چراغ کے بجھ جانے پر امید موت کی آرزو کرنے لگے تھے، مگر اپنی نہیں کسی اور کی زندگی جینے پر مجبور تھے۔ عبیرہ بھابھی بھی صرف بھائی کی میت اٹھنے کے دن آئی، پھر دوبارہ ہمارے گھر کا رخ نہ کیا۔ اللہ ایسے امتحان میں کسی کو نہ ڈالے۔ ان دنوں ہمارے دل پر سوگواری چھائی رہتی۔ امی ارحم بھائی کو یاد کر کے خود سے باتیں کرنے لگتی تھی اور میرا یہ عالم ہو گیا تھا کہ ارحم کی عمر کے کسی بھی نوجوان کو دیکھتی تو اسے بھائی پکارنے لگتی تھی۔ بھیا کی موت نے ہم سب کو
ادھورا کر دیا اور ابو کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ دوبارہ سعودی عرب نہ گئے کیونکہ ان میں کام کرنے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ وطن میں بھی کام کرنے کے لیے ہمت کے ساتھ ساتھ روپے کا مسئلہ تھا۔ انہی دنوں دادا جان کو بیٹی کی شادی کے لیے رقم کی ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی زرعی زمین بیچ دی، بیٹی کی شادی کر دی اور کچھ رقم جو والد صاحب کے حصے میں آنی تھی انہیں دے دی کہ تم اس سے کوئی کاروبار کر لو۔ اس طرح والد کو تھوڑا سا مالی سہارا مل گیا۔ مشکلات نے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا تھا، حالات روز بروز بگڑتے جا رہے تھے۔ ابو جو کام کرتے وہ جلد ٹھپ ہو جاتا اور وہ ہمت ہار کر بیٹھ جاتے۔ اولاد میں ہم 2 لڑکیاں باقی تھیں جو بن بہائی تھیں، انہیں ہماری بھی فکر تھی۔ وہ چاہتے نہ تھے کہ ہم نوکریاں کریں، لیکن جب حالات زیادہ بگڑنے لگے تو میں اور میری بہن دونوں ملازمت کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ ایک روز ہم انٹرویو کے لیے ایک کمپنی کے دفتر میں گئے تو وہاں انٹرویو لینے والے شخص کے پاس میرے ماموں جان بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ اگلے روز امی کے پاس آئے اور کہا کہ تمہاری لڑکیاں یوں دفتروں میں کیوں ماری ماری پھر رہی ہیں؟ امی جان نے بتایا گھر کے مالی حالات خراب ہیں، تمہارے بہنوئی کا کوئی کاروبار نہیں چلا، سسر صاحب نے زمین بیچ دی ہے اور اب تو کھانے کے بھی لالے پڑ گئے ہیں۔ ماموں حیران رہ گئے کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے، پھر بھی میری بہن نے مجھے نہ بتایا۔ انہوں نے کہا تم اپنی خاطر جمع رکھو، لڑکیوں کو ایسی چھوٹی موٹی کمپنیوں میں مت بھیجو جن کے مستقبل کا پتہ نہیں۔ میں احسن میاں سے بات کرتا ہوں، وہ اگر میرے ساتھ دفتر آ کر بیٹھنے لگے تو کوئی اچھی صورت ان کے لیے نکل آئے گی اور دونوں لڑکیوں کے رشتے بھی میں اپنے بیٹوں کے لیے لے لوں گا، اپنے لڑکوں کے لیے لے لوں گا۔ اس طرح ماموں نے پہلی بار ہمارا احساس کیا تو امی کے تنے مردہ میں جان پڑ گئی تھی۔ میں خوبصورت تھی۔ ماموں نے میرے رشتے کے بارے میں اپنے بیٹے سے بات کی، اس نے حامی بھر لی اور اس طرح میں فراز کی دلہن بن کر ماموں کے گھر آ گئی۔ ماموں کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، کسی شے کی کمی نہ تھی۔ وہ امیر آدمی تھے اور کاروبار بھی برسوں کا جمع جمایا تھا جس میں اب ان کے دونوں بیٹے شریک تھے۔ دراصل کچھ برس قبل والد صاحب اور ماموں میں کسی وجہ سے رنجش پیدا ہو گئی تو نتیجے میں دونوں گھرانوں میں دوریاں پیدا ہو گئی تھی۔ والدہ نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ اس طرح ماموں امی سے نہ ملتے تھے مگر مصیبت میں گھرا دیکھ کر خون نے جوش مارا اور وہ رنجشیں بھلا کر ہماری مدد کو آ گئے۔ کہتے ہیں نا آخر کار برے دنوں میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ ماموں نے یہ ثابت کر دکھایا تھا جب چچا نے دیکھا ایک لڑکو ماموں کی بہو بنا دی گئی ہے تو انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنا اپنا فرض جانا اور جھٹ پٹ میری چھوٹی بہن کو منیب کے لیے مانگ لیا۔ والدہ نے کہا خولا ابھی چھوٹی ہے، چند سال ٹھہر جائیں، فی الحال منگنی کر دیں گے، لیکن چچا نہ مانے۔ انہیں شک تھا کہ بھاوج خولا کا رشتہ اپنے بھانجے سے نہ کرتے۔ خولا چچا زاد منیب کو پسند نہ کرتی تھی جبکہ ماموں زاد سحر کو دل و جان سے چاہتی تھی، تاہم والد نے اس بار بھی اپنے بھائی کی محبت کو دل سے جدا نہ کیا اور خولا کی منگنی منیب سے کر دی۔ انہی دنوں ایک لڑکا جس نے خولا کو میری شادی کی تقریب میں دیکھا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ خولا نے اس سے کہا تمہاری شکل میرے بھائی سے ملتی ہے، تم میرے بھائی بن جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے اپنے مرحوم بھائی ارحم کی جگہ سمجھ لو۔ خولا بھولے پن میں اس اعتبار سے ملنے بھی گئی اور اسے خط بھی لکھتی رہی کہ اس کا بھائی بن گیا ہے، لیکن وہ لڑکا صحیح نہ تھا۔ اس نے میری معصوم بہن کو بیوقوف بنا دیا اور بعد میں اسے بلیک میل کرنے لگا تھا۔ خولا کو جب اپنی غلطی کا سنگینی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئی اور مجھے مظہر کی چال بازیوں سے آگاہ کر دیا۔ میں نے اپنے دیور سحر کو ہر بات بتا دی۔ اس نے مظہر کو جا پکڑا اور اس کی خوب خبر لی اور خولا کی اس سے جان چھڑوا دی۔ خولا کے دل میں سحر کی محبت نے گھر کر لیا، لیکن اب تو منیب سے منگنی ہو چکی تھی۔ وہ کسی صورت ماموں کی بہو نہیں بن سکتی تھی کیونکہ ہماری 2 بڑی بہنیں پہلے ہی چچا کی بہویں تھیں۔ اگر خولا کا رشتہ منیب سے توڑ دیتے تو چچا زاد دونوں بہنوئی بگڑ جاتے۔ اس طرح بہنوں کی زندگی پر برے نتائج مرتب ہو سکتے تھے۔ جو شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے خولا رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح منیب سے جان چھڑا لے۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ اس کی اور منیب کی منگنی ٹوٹ جائے اور وہ ساحر کی ہو جائے۔ ساحر بھی دل میں اس کے لیے پسندگی کا خیال رکھتا تھا، اظہار کرتا تھا، لیکن اس وجہ سے مجبور تھا کہ خولا کی منگنی ہو چکی ہے۔ بہرحال شادی کا دن مقرر ہو گیا۔ خولا مایوں بیٹھی تھی
اگلے دن مہندی اور پھر رخصتی تھی کہ اچانک وہ ہوا جس کا کسی کو گمان نہ تھا۔ ہماری بھابھی شادی سے قبل جس ساتھی افیسر کو پسند کرتی تھی، اتفاق سے اس شخص کا چھوٹا بھائی نکلا۔ بھابھی نے جب اپنے پسندیدہ کلیگ کو افیسر کو منیب کی شادی کا دعوت نامہ بھیجا تو مظہر نے بھی دیکھا۔ اس پر پتہ، فون نمبر سب درج تھا۔ خولا کا نام دیکھ کر اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے منیب کو فون کر کے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یوں خولا کے کچھ خطوط اس نے منیب کو دکھائے اور کہا کہ تمہاری ہونے والی بیوی میرے ساتھ کئی ملاقاتیں کر چکی ہے، جن کا تذکرہ ان خطوط میں موجود ہے۔ منیب نے عبیرہ بھابھی کو اس بات سے آگاہ کیا۔ عبیرہ کو تو جیسے موقع چاہیے تھا، وہ خولا کے پاس آئی اور بولی، سچ سچ بتا دو کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم مظہر سے ملتی تھی اور اسے خط لکھتی تھی؟ وہ بولی، ہاں یہ صحیح ہے، میں اس سے ملتی تھی اور خطوط بھی لکھتی تھی۔ ایسا جان کر خولا نے کہہ دیا تاکہ وہ منیب سے جا کر یہ بات کہہ دے۔ عبیرہ کی اپنی شادی زبردستی ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خولا اور اس کے بھائی منیب کی شادی اس طرح ہو، اور وہ بھی زبردستی کے بندھن میں بند کر زندگی گزارے، خوشگوار زندگی گزارے۔ اس نے منیب کو آگاہ کر دیا کہ خولا کہتی ہے کہ مظہر نے صحیح کہا ہے، وہ اس سے ملتی تھی اور خطوط بھی لکھے تھے۔ تبھی منیب نے عین وقت پر شادی سے انکار کر دیا۔ امی نے پریشان ہو کر ماموں کو فون کیا۔ وہ ساحر کو لے آئے اور بولے، خولا مایوں بیٹھی رہے تو بیٹھی ہے، اسے ساحر کے نام کا زیور اور جوڑا پہنا دو، بارات وقت پر آئے گی لیکن دولہا اب ساحر ہوگا۔ والد پر تو منیب کا شادی سے عین وقت پر انکار مرے پر 100 درے کے مستحق تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا گڑے۔ جب شادیانے بجنے لگے تو چونک کر باہر آئے۔ والدہ نے آگاہ کر دیا کہ خولا کو اس کا ماموں اپنی بہو بنانے کے لیے آ گیا ہے، وہ اب ساحر سے بیاہی جائے گی۔ تم ساحر اور خولا کے نکاح میں آ کر بیٹھ جانا، اس میں ہماری عزت ہے۔ چچا کی بہو نہ بن سکی، نہ صحیح ماموں کی بہو صحیح، پہلے 2 لڑکیاں چچا کی بہو بن چکی ہیں، اب ہماری 2 بیٹیاں ماموں کے آنگن کا سنگار ہو جائیں گی، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اللہ ساحر کو لمبی عمر دے جس نے ہماری لاج رکھ لی، ورنہ لوگ آج ہم پر انگلیاں اٹھاتے۔ منیب نے جو ہمارے ساتھ کیا برا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ عزت رکھنے اور عزت بڑھانے والا ہے۔ والد نے یہ سنا تو آنسو پوچھ لیے۔ سکون کا تاثر ان کے افسردہ چہرے پر پھیل گیا اور خولا کا نکاح ساحر سے ہو گیا۔ آج میں اور وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ سچ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی معجزے دکھاتا ہے۔ خولا اور ساحر کی شادی بھی کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔